شب عاشورہ کے گزرنے کے بعد وہ قیامت کی صبح نمودار ہوئی جس میں تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آنے والا تھا۔ ایک طرف 72 جانثاروں کی مختصر سی جماعت تھی تو دوسری طرف 4000 ظالموں کا لشکر جرار تھا۔ جناب سیدنا حسین اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور انہیں ضروری وصیتیں فرما کر ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی فوج کے قریب جا کر فرمایا، لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھے نہیں جانتا، اچھی طرح جان لے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا لڑکا اور علی کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ میری ماں اور جعفر میرے چچا تھے۔ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ تمہارے نبی اور میرے نانا نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو اہل جنت کے جوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہ آئے تو اب بھی نبی مکرم کے بہت سے اصحاب زندہ ہیں، تم ان سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ لوگوں، جناب سیدنا عیسیٰ کا گدھا بھی اگر باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس کی پرورش اور حفاظت کرتے، لیکن تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم میں نہ اللہ کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی اس کے رسول کی کوئی شرم۔ خدا کی قسم، آج مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے۔ میں خاص تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم میرے خون کے کیوں طلبگار ہو؟ کیا میں نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال ضائع کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ میں تو دنیا کے تمام جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں اپنے نانا کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں بھی رہنے نہ دیا۔ پھر میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم نے مجھے وہاں بھی چین لینے نہ دیا اور مسلسل خطوط بھیجتے رہے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب میں تمہارے بلانے پر آ گیا تو تم اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، اے حر بن یزید، اے حجاج بن حسن، کیا تم نے مجھ کو خط نہیں لکھا تھا کہ فوراً آ جائیں کیونکہ پھل پک چکے ہیں، کھجوریں سرسبز ہیں، دریا جوش میں ہیں اور فوجیں تیار ہیں؟ اس پر ان ظالموں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہ ہی کبھی کوئی خط لکھا تھا اور نہ ہی کبھی بلوایا تھا۔ اس جھوٹ پر جناب سیدنا حسین نے وہ تمام خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہوں یا نہیں، لیکن اب ہم علل اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین اونٹ سے نیچے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔